یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام ہے جو حضرت پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہاں کیا جو دو
کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، وہاں کیا جوندو، اور کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اور آخری شعر اعلیٰ حضرت کا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز کلام سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سردار انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المستاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے کسا جار ساز درد مندہ سیاہ لامکا شب اسرا کی دلہا مکین گنبد خضرا مکی سرکار مدینے کے تاجدار اللہ کی عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ ساری جمی کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار ہے شہرانم مگزنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مگزنی یا رسول اللہ ندارم جست مل جائے ندارم جست آوائے تو ہی خود ساز سامانم نگزنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلام منت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم مگزنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مرید دردی سیانم مگزنی یا رسول اللہ رضائی سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر شہاب بحر عزی خانم مگزنی یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سب کو چلنے کو رہے قائم غلامانی حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ برحمتک یا الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ ہدیہ صلاۃ پیش فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الانبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کا تقرب ہے قربت کسی کی، یہ کسی کی جب آئے تو سمجھ جائیے گا کہ حضور کی سرکاری دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ خدا کا تقرب یعنی قربت قریبی، اس کا قرب خداوندی۔ خدا کا تقرب ہے قربت کسی کی رسول کی کہ ہے اصل ایماں الفت کسی کی، کہ ہے اصل ایماں الفت حضور کی، کلام الہی کی آیت بن کر ہوئی جلوہ فرما فضیلت رسول کی، کلام الہی کی آیات بن کر ہوئی جلوہ فرما فضیلت رسول کی۔ اور نمازی صلاۃ و ثنا پڑھ رہے ہیں ادا ہو رہی ہے عبادت کسی کی، اور کہتے ہیں ادا ہو رہی ہے عبادت کسی کی، ادا ہے مصطفیٰ کی عبادت خدا کی۔ اور کہتے ہیں سبھی انبیاء و رسول محترم ہیں، سبھی انبیاء و رسول محترم ہیں، مسلم ہیں سب پر قیادت رسول کی۔ جیسے سبھی انبیاء و رسول محترم ہیں مگر مسلم ہے سب پر قیادت کسی کی، ہے سب اہل ایمان کا پختہ عقیدہ، ہے سب اہل ایمان کا پختہ پکا عقیدہ، ہمیں کام دے گی شفاعت رسول کی، ہمیں کام دے گی شفاعت رسول کی۔ اور کہتے ہیں بہر حال و دامہ سائل کو بھرنا، بہر حال و دامہ سائل کو بھرنا ہمیشہ رہی ہے روایت رسول کی، ہمیشہ رہی ہے روایت رسول کی۔ اور خدا کی قسم ناد بھی خوب شے ہے، خدا کی قسم ناد بھی خوب شے ہے، کسی کی نجات اور مدحت کسی کی، کسی کی نجات اور مدحت کسی کی یعنی رسول کی۔ اور کہتے ہیں عجب دلکشی ہے مدح نبی میں، عجب دلکشی ہے مدح نبی میں، کسی کی ثنا اور سعادت کسی کی، کسی کی ثنا اور سعادت کسی کی، اور کسی کے کرم پہ لگی ہے یہ آنکھیں، کسی کے کرم پر لگی ہے یہ آنکھیں، نوازے گی آخر عنایت کسی کی، نوازے گی آخر عنایت کسی کی۔ اور ہمارے فضائل بھی قرآن میں ہیں، ہمارے فضائل بھی قرآن میں ہیں کہ آخر کو ہم بھی ہے امت کسی کی، کہ آخر کو ہم بھی ہے امت کسی کی، اور ہمارا بھی شہزاد ہے کوئی وارث، ہمارا بھی شہزاد کوئی ہے وارث،
ہے حاصل ہمیں بھی حمایت کسی کی، ہے حاصل ہمیں بھی عنایت و حمایت کسی کی، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کسی کی نجات اور مدحت کسی کی ثنا اور سعادت مندی کسی کی۔ آئیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، سیدہ کائنات فاطمہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی، فرماتی ہے کہ بڑے بڑے کفار جو ہیں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی مسجد سے نکلے، گھر سے نکلے مسجد میں جانے کے لیے، مسجد حرام میں جانے کے لیے، تو ہم انہیں معاذ اللہ قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ سیدہ ایک خاتون جنت نے سن لیا، سرکار کو آ کر بتایا، رونے لگے، یا رسول اللہ، کافروں کا ہجوم، کافروں کے یہ لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، آپ گھر سے نہ نکلیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی فکر نہ کرو، آپ فکر نہ کرو، آپ جو ہے گھر سے باہر تشریف لو۔ جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، سبحان اللہ، جو لوگ مارنے کو کھڑے تھے ان کی گردنیں جھک گئی۔ آقا نے چند کنکر اٹھائے، پڑھا اور ڈالا، شاہدت الوجوہ پڑھا اور ڈال دیا، اور پھر آقا تو نکل گئے۔ جن جن پہ کنکریاں پڑھی جن کی طرف، وہ سب میدان بدر میں مارے گئے۔ جو مارنے کا پلان یہاں بنا رہے تھے وہ سب بدر میں مارے گئے۔ یہ سیدہ کائنات کی روایت۔ اسی میں سے ایک اور روایت آپ فرماتی ہے کہ جب بھی حضور مسجد میں جاتے، مسجد میں قدم رکھتے، کیونکہ حجرے سے مسجد فوراً، سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ جیسے ہی حجرے سے مسجد میں قدم رکھتے، مسجد میں آنے کی دعا ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پہلے خود پہ درود پڑھتے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں، اور کہتے جب مسجد سے واپس گھر میں آتے تو نکلنے کی بھی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، تو کہتے پہلے درود پڑھتے، خود پہ درود پڑھتے ہیں اور پھر دعا پڑھتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آیا کریں تو دعا پڑھنے سے پہلے درود پڑھ لیں، یا اتنا بھی کہہ لیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ دعا سے پہلے درود، دعا سے بعد میں درود۔ خود حضور بھی اپنے آپ پہ درود پڑھتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ درود کا معاملہ دیکھو، اللہ بھی پڑھتا ہے، رسول اللہ بھی پڑھ رہا ہے، سرکار کی شان۔ اور پھر دعا، ہر دعا جو اذان کے بعد کی دعا ہے، دعائے وسیلہ جسے کہتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخر، اس سے پہلے بھی درود پڑھنا، جب بھی کوئی دعا پڑھو درود۔ یہ بھی سیدہ کائنات سے روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب دعا کی بات آئی تو دیکھیے، یہ دعا پڑھنے سے بہت سارے فوائد ہیں، اور اس کے پہلے درود پڑھ لینا وہ تو اپنی جگہ مکمل، اور مکمل ہے ہی اس کی تو فضیلت۔ جیسے گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ساری دعائیں ہیں، اور ہر دعا کی اپنی ایک حفاظت اور اس کی برکتیں ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہمارا معاشرہ جو ہے ان دعاؤں سے بہت دور ہو گیا ہے، دعائیں معصورات سے، دعائیں کلمات سے۔ تو ہر مقام پر ہمیں دعائیں بتائی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ کسی کو چہرہ مسکراتا دیکھو تب پڑھو، کسی کو مصیبت زدہ دیکھو تب پڑھنا کی ہے ایک چیز، اور ایک دعا بتائی گئی ہے، انا للہ پڑھیے، جزاک اللہ خیرہ کہیے، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، چہرہ ہنستا ہوا دیکھو تو یہ پڑھو۔ مگر ہمارا معاشرہ، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعاؤں سے بہت دور ہیں۔ ہاں دعا کرواتے ہیں مگر خود دعا سے دور ہے۔ دعا کرواتے ہیں، بابا دعا کرنا، امام صاحب دعا کرنا، فلاں صاحب دعا کرنا، بھائی آپ دعا کرتے رہنا، اچھی بات ہے، دعا کا آپ کہتے ہیں، مگر دعاؤں کے قریب ہو جائیے، دعا کو اپنے قریب کر لیجیے۔
دعا کا کہیے بھی اور خود بھی دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ اس دعاؤں کی برکتیں نصیب ہوتی جائے. سونے جائے سونے کی دعا ہے، اٹھے تو بیداری کی دعا ہے، بیدار ہونے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، بعد کی دعا ہے، سنتیں ہیں، آداب ہے، ہر چیز ہے، ہر مقام ہے. اب بسم اللہ، یہ بسم اللہ تو ایسی چیز ہے کہ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکلو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر جائز اور نیک کام میں، ہر جائز اور نیک کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسے آغاز کیجیے، شروع کیجیے. شیطان دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے نام سے آغاز ہوتا ہے. خیر دعا کی بات آئی تو میں نے چند باتیں عرض کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوہ میں تھے، جنگ میں، کہ ہم لوگوں نے ایک آواز سنی، کہنے والا یہ کہہ رہا تھا اللہم اجعلنی من امت محمد مرحوم المغفور مغفور المستجاب لہا. اے خدا تجھ کو امت محمدیہ، مجھ کو امت محمدیہ میں داخل فرما، وہ امت کہ جو بخشی ہوئی ہے اور جس کے حق میں دعا قبول کی جا چکی ہے. اس امت میں داخل فرما جو بخشی ہوئی ہے اور جس کے بارے میں دعا قبول کی جا چکی ہے. یہ بھی دعا کی بات آ گئی. صرف یہی دعا نہیں، دعا ہی دعا ہے. دعا کی کئی چیزیں ہیں، ایک عنوان ہے مکمل دعا کا. ہم نے صرف یہی دعا، کچھ لوگ تو بڑے ضدی ہوتے دعا کا پیچھے ہی ہو جاتے. بھائی دعا زبردستی نہیں کرائی جاتی، دعا دل سے کرائی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے اور دل سے کرائی جاتی ہے. کسی پہ آپ زبردستی کریں گے تو زبردستی دعا بھی کر کے کچھ ہونے والا نہیں. جب تک اس میں خشوع نہیں آ جاتا، دل سے نہیں نکلتی، دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی. ہمارے 2-3 بھائی دیکھیے بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں، آج خوشی ہو رہی ہے. میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خیریت دے، عافیت دے، ان کا گھر آباد کرے، مال و دولت اولادوں سے برکتیں عطا فرمائے، بلکہ ہم تمام کے گھر کو خیر و برکت سے نواز دے. تو دعا کے معاملات اکثر ایک جملہ آتا ہے، دعا کرانا اور ہے، دعا لینا اور ہے، دعا ہو جانا اور ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب انہوں نے دعا کی، اے خدا تو مجھ کو امت محمدیہ میں داخل فرما، وہ امت جو بخشی ہوئی ہے اور جس کے حق میں دعا قبول کی جا چکی ہے. یہ آواز سن کر سرکار نے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہ انس دیکھو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. جب میں پہاڑ پر گیا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش سفید کپڑے میں زیب تن کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دیکھ کر کہنے لگے کیا تم نبی کے قاصد ہو، یعنی نبی نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں. یہ سن کر مجھ سے فرمایا کہ ان سے میرا سلام کہو اور کہو کہ آپ کا بھائی الیاس آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. الیاس علیہ السلام نبی گزرے، شعیب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام. آپ کا بھائی الیاس جو ہے ملاقات کرنا چاہتا ہے. آپ کہتے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدمت میں آ کر ساری ورودات سنا دی. یہ سن کر سرکار ان سے ملاقات کے لیے چل دیے. میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے تو سرکار آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے ہٹ گیا. پھر آپس میں دونوں حضرات کی بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی. پھر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا جس میں کھجور، انار، مچھلی، کیا بات، اور بھی عمدہ قسم کے خوشبودار کھانے تھے. سرکار نے مجھے بھی بلایا. کیا صحابہ کی قسمت تھی، سرکار کے ساتھ تھے. حضرت انس تمہارے اس کھانے پہ قربان، تمہاری اس غزوہ میں ساتھ جانے پہ قربان، تمہارے اس ایمان و عقیدت اور محبت اور نسبت اور قربت پہ قربان کہ آج کیسی بڑی سعادتیں مل رہی ہو، حضور کے ساتھ بھی کھانا ہو سبحان اللہ. اور ایک گزشتہ انبیاء میں سے حضرت الیاس علیہ السلام، اللہ کیسی شان کے مالک ہے. حجت اللہ کتاب کے حوالے سے ہے اور بھی کتابوں میں کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھے بھی بلا لیا سبحان اللہ. کہتے ہیں ہم تینوں لوگوں نے، ہم تینوں، دو سرکار، اللہ کے پیغمبر اور ایک یہ خادم غلام، اس آسمانی کھانے کو خوب شکم سے رو کر کھایا ہے نا. اور پھر جب کھا چکے
تو میں الگ ہو گیا، پھر کھانے کے بعد پھر اپنے مقام پر دور ہو گیا۔ کہتے کہ میں الگ ہو گیا، پھر آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور اس دسترخوان کو اٹھا کر کے لے گیا۔ حضرات اندازہ کرتے چلے جائے کتنی زبردست یہ باتیں ہیں، یہ واقعات، یہ معجزہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت انس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دسترخوان کا آنا، وہ کھانا، بلکہ کھایا اسے۔ کیوں؟ میلاد والے تھے، محبت والے تھے، حضور کے غلام تھے، کرم فرما دیا، قریب تھے، نواز دیے گئے، قریب تھے، نواز دیے گئے۔ اور یہ قربت کا ہی عالم ہے پیارے، نسبت اور قربت کا عالم ہے کہ جو قریب رہتا ہے، دل کے قریب، وہ محروم نہیں رہتا۔ ظاہر میں قریب رہنے والا بھی محروم نہیں اور دل کے قریب رہنے والا بھی محروم نہیں۔ ایک اور صحابی حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ یمانی، جن کے بارے میں بہت پہلے ایک بیان ہو چکا کہ آپ کا مزار عراق کہیں اور مقام پر تھا، عراق میں ہی، مگر پانی قریب آ رہا تھا۔ حذیفہ یمانی اور عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ، بادشاہ اس شاہ عراق کو آپ نے بشارت دی تھی، نکالو۔ آپ نے 20 فٹ دوری پر سے اسے کھودا، 3 بار خواب میں آنے کے بعد پانی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ وہاں کے شہر کے مفتی سے پوچھا، مفتی صاحب نے کہا، قاضی صاحب نے، کہ جب نہیں نکلا لیکن بشارت کیا ہو رہی ہے؟ کہا پھر بشارت ہو رہی ہے۔ تو آخر کار تمام علماء کو، نیک لوگوں کو بلایا، وہاں شاہ عراق مزار کے قریب پہنچے اور ان 2 صحابہ کے مزار کھولے گئے۔ واقعی قریب پانی پہنچ رہا تھا۔ ان 2 صحابہ کے مقدس نفوس قدسیہ کو ہزاروں سال، کئی 100 سالوں کے بعد جب نکالا گیا، اور جیسے ہی چہرے انور پر تو آنکھیں کھلی تھی اور آنکھوں سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ واللہ العظیم ہزاروں لوگوں نے زیارتیں کی اور بے شمار کا ایمان تازہ ہوا۔ نہ جانے کیا کیا کرامتیں اس وقت صادر ہوئی لوگوں میں۔ ہزاروں، کئی 100 سالوں کے بعد نکالے گئے آپ کا، وہاں سے نکل کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار، وہیں پر آپ کو مدفن کیا گیا۔ آپ علم شریعت کے ساتھ علم طریقت، روحانی فیضان، تصوف کے بھی بہت بڑے مالک رہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ جو ہے کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اب دیکھیں ان کا بھی نصیب دیکھیے۔ صحابی کا تو کیا کہنا، رسول کے ساتھ تھے، غلام تھے، بڑی مبارک جماعت ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے مبارک لوگ تھے اللہ نے اس دور میں پیدا کر دیے۔ نبی کے قریب مبارک ہی وہ ہے، جتنے اچھے چنندہ تھے لے، اور وہ چنندہ چن لیا اللہ نے، انتخاب کر لیا۔ ادھر حذیفہ بن یمان کو، ادھر ان کو، ہر صحابی بنانا تھا بھائی، کوئی اور تو بنانا نہیں تھا۔ رسول کے پاس رکھنا تھا تو قریب رہنے والا بھی تو ایسا ہو جس کا دل اتنا زبردست ہو، جس کا ذہن اتنا زبردست ہو، یعنی اتنے عقیدت و محبت ہو، سب تن من دھن قربان کرنے والا ہو۔ لہٰذا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے کہ میں، ہم حضور علیہ السلام، گرمی کا دن تھا، گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، ہم خانہ اقدس سے، کاسانے سے باہر نکلے، ساتھ میں جا رہے ہیں، کچھ دوری پہ چلے کہ غالباً کنواں یا تالاب، کچھ پانی کا، غالباً کنواں ہوگا یا تالاب، کچھ پانی کا معاملہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ گرمی کا معاملہ زیادہ ہے، لگ رہا ہے، لہٰذا اے حذیفہ میں غسل کرنا چاہتا ہوں، تو لیجئے یہ چادر ہے، اور چادر کو آپ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ فرماتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کپڑوں سمیت ہی اس کے اندر اتر گئے، غسل کرنے لگے، گرمی بہت تھی، اور کہاں کہ چادر لے کر بھی کر کے کھڑے ہو جائیں، حالانکہ کپڑے مکمل پہنے ہو گئے۔ سرکار تو جب غسل کر چکے بالکل، کہے حذیفہ اور کھڑے رہنا، میں ابھی بہت تپش ہے اور غسل کر رہا ہوں، اور پانی ڈالتے رہے۔ تیسری بار پھر فرمایا ابھی تو میں اور
ڈال لو. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوتا جا رہا تھا کہ اتنی اچھی خدمت کا موقع مجھے ملتا جا رہا ہے. کافی دیر تک حضور پانی ٹھنڈا تھا میٹھی ڈالتے جا رہے تھے. پھر کہا کہ حذیفہ بس سب کہا. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تپش بہت ہے, تھوڑا اور ابھی تو پانی ڈال. تو مجھے موقع مل رہا ہے اتنا اچھا سرکار کی. کہا ٹھیک ہے, پھر لے کر کے پھر ڈال. پھر تھوڑی دیر ہوئی, سرکار نے فرمایا بس حذیفہ اب. کہا نہیں سرکار ابھی اور تھوڑا سا. کہا ٹھیک ہے, پھر اور کر لیتے. پھر جب حضور برابر بہت دیر تک ہوا ہے, پہلے تو خود حضور نے 3 بار کہا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. بہرحال حضور جب پورے بھیے ہوئے مست, سبحان اللہ خوبصورت, کیا شان ہے آقا کی. آقا چادر رکھ دے تو چادر کی قسم یاد فرمائی جائے, یا ایھا المزمل. ارے حضور ایک مرتبہ دعا کر رہے ہیں, اس میں کہا ربی, غالباً امت ہی کی دعا تھی کہ امت کو بخشے. آیت نازل ہو گئی قرآن کریم کی 29ویں پارے میں, غالباً آخری آیتوں میں مختصر آیت, اے حبیب آپ کے یہ ربی کہنے کی قسم, ربی کہنے کی قسم. اور ایک مقام پر قرآن کریم میں ہی ہے, اے حبیب آپ کی زندگی کی قسم. کیا بات ہے, ربی کہہ دے تو ربی کہنے کی قسم. چادر اوڑھ لے تو یا ایھا المزمل, چادر کی اے چادر کے اوڑھنے والے, ہے نا. اللہ زندگی کی قسم. آپ جانتے ہیں یہ قسم کا مطلب ہوتا ہے, قسم اس چیز کی ہوتی ہے جو بڑے تقدس والا ہوتا ہے, مقدس, تقدس. اے حبیب آپ کا یہ ربی کہنا بڑا مقدس, بڑا تقدس والا ہے. بلکہ آپ کی زندگی کی قسم, اے حبیب آپ کی زندگی کا ہر سال, ہر مہینہ, ہر ہفتہ, ہر دن, ہر گھنٹہ, ہر منٹ, ہر سیکنڈ, ہر لمحہ بڑا تقدس والا ہے, بڑا مقدس ہے. زندگی کی قسم کا مطلب کیا ہوا, ہر لمحہ, ہر سیکنڈ بہت مقدس, تقدس. بلکہ میں رب ہو کے تمہاری زندگی کی قسم کھا رہا ہوں. کیا زندگی سرکار کی ہوگی, کیا ربی کہنے کی ادائی ہوگی, کیا شان ہے. ایک ایک لمحہ تقدس والا ہے, مقدس ہے. ایک ایک لمحہ, وہ نہائے پانی ڈالے تو وہ تقدس, لیٹ جائے تو تقدس. اللہ مقدس ہی مقدس, تقدس ہی تقدس. تو پھر کیوں ہم نالے پاک کو نالے نے مقدس نہ کہے, منہ مبارک منہ مقدس نہ کہے. ان کی تو ہر زندگی کا لمحہ ہی مقدس ہے. تو نالین مقدس, قدم رسول مقدس, منہ مبارک مقدس, جبہ ہو تو مقدس, مدینہ ہو تو مقدس, تخت ہو تو مقدس, مقام ہو تو مقدس, بیٹھ جائے تو وہ جگہ مقدس. مقدس ہی مقدس, تقدس ہی تقدس. اللہ اللہ ترو کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا تو جا فدا. ارے تو جہاں سے بھی نہیں جھی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس تقدس پہ, اس مقدس پہ, ایک ادا پر ہزاروں جانے قربان, ہزاروں عالم قربان, ساری کائنات قربان. خدا نے ساری کائنات بھی حبیب کے لیے بنائی, اور روکی بھی معراج میں تو حبیب کے لیے, اور قیامت بھی کرے گا تو حبیب کے لیے. کیا بات ہے, تقدس ہے, یہ مقدس ہے. کل پہلے سنا تھا رحمت یہیں سے ملتی ہے, تقدس بھی یہیں سے ملتا ہے. یہ مقدس ہے. قسمیں اللہ یاد فرماتا ہے. ابھی میرا عنوان وہ نہیں, ورنہ حضور کے نہ جانے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی. پڑھتے چلے جاؤ, قسمیں دیکھتے چلے جاؤ. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ اللہ, بہت ساری قسمیں پہ ایک سلسلہ ہے. اللہ ان کے حسن و جمال, ان کے جاہ و جلال, ان کے فضل و کمال, ان کے علم و عمل, ان کے مقامات. اللہ غنی, وہ اپنا ایک عنوان ہے. تو بات پہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. میں عرض کر رہا تھا سرکار کی یہ ادا. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا حذیفہ جاؤ تم بھی غسل کر لو, تم بھی نہا لو. کہا یا رسول اللہ نہیں, بس
کہا نہیں، گھر بھی دیکھو تفیش دیکھو، ہم دونوں ساتھ میں چلے ہیں، پھر کیوں نہیں؟ جب میں نے کیا تو تم بھی کرو۔ آقا ہو تو ایسا، کریم ہو تو ایسا، رحیم ہو تو ایسا، اللہ اللہ، غلاموں پہ کتنا کرم ہے۔ حضرت ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آقا اتنے کریم تھے، کریم کہ حرکت تو اپنی جگہ، عمل تو اپنی جگہ، جملے سے سمجھ جاتے تھے کہ بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے، ناراض ہے کیا ہے، ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ کام تو اپنی جگہ، فعل حرکت کرنا تو اپنی جگہ، جملہ بولنے سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ اتنے کریم آقا ہے، اتنے کریم کی ادا سے غلاموں کو پرکھ لیتے تھے، جان لیتے میرا یہ امتی کیا، اتنے کریم آقا ہے۔ کہا حذیفہ جاؤ، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بس نہیں ایسا نہیں ہے، سب ساتھ میں چلے ہیں، تبھی زیادہ ہے، گرمی ہے تو پھر آپ کو کرنا ہی ہے، اور لاؤ یہ چادر میں پکڑتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا نہیں، اللہ غنی، آقا قربان، ایسے آقا کہاں دنیا میں، نہ ایسا کوئی آقا ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے جو امتی سے اتنا پیار کرے، اس دور کے بھی امتی سے اور قیامت تک آنے والے ہر امتی، غریب امتیوں سے پیار کرے، اتنی محبت رکھے، اتنا اپنا در کھلا رکھے، ایسا آقا، ایسا کریم آقا کہیں نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ کہا میں چادر، آقا نے چادر پکڑی، کہا میں بھی کپڑوں سمیت اندر داخل ہوا، آقا کا حکم تھا، اور آقا تو آقا تھے، نہیں سنتے، وہ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، کرنا ہی تھا۔ بہرحال اسی پانی میں گویا کہ کیا شان ہے حضرت حذیفہ کی، کیا بات ہے، پھر تو کیوں نہ وہ تصوف کا بادشاہ بنے، کیوں نہ فیضان کرم ہو، قربان ان صحابہ کی عظمت پر، ان کے حضور سے جو فیض انہوں نے لوٹا ہے، مبارک جماعت تھی وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ۔ حضرت حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ اندر چلا گیا اور میں بھی خوب پانی سے بھیگا، پھر بھیگا، پھر میں نے سوچا کہ آقا کھڑے ہیں تو میں جلدی جلدی ایسے ہی گیلا ہو گیا اور فوراً کہا بس حضور ہو گیا۔ کہا نہیں، کیا ہوا، ابھی اور نہ، ابھی کچھ ہوا ہی کہاں۔ اب پھر میں فٹافٹ نہانے لگا تاکہ آقا کھڑے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ آقا اس طرح، آقا کی دریائے کرم جوش پہ تھا۔ کہا حذیفہ فکر نہ کرو تم میری، تم نہاتے جاؤ، تم نہاتے جاؤ، کیا کرم کی بات ہے سید، میری کیا اوقات ہے سید، سید والا ہو کر، اللہ اللہ۔ کہا اور کرتے جاؤ، دریائے کرم جوش پہ گویا کہ 2-3 بار آقا خود کہہ رہا، اور میں باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں ابھی نہیں ہوا، میں تو بہت دیر تک رہا، تم اتنے جلدی آؤ گے، نہیں ابھی اور کرو، اور میں برابر تربتر ہو کے پھر نکل گیا۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے، کیا شان ہے، کیا شان کریمی ہے، کیا شان رحیمی ہے، اور کیا نوازنے کا انداز ہے۔ اور یہی بات، یہی چیز ہمیں ہند الولی غریب نواز میں نظر آ رہی ہے، یہی باتیں ہمیں اولیاء کرام میں نظر آ رہی ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، آپ کو معلوم ہو کہ جب پورا دلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ قربان تھا تو چند یہودیوں نے، چند لوگوں نے، غیر مسلم نے مل کر ایک عورت کو تیار کیا کہ تو مسلمان کا ڈریس پہن اور یہ ساری چیزیں حرکت کرنی ہے، تجھے الزام لگانا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور چند مسلمانوں کو خرید لیا، ادھر ادھر والوں کو خرید لیا، انہیں بہکا دیا، لالچ دے دی، ایسے ویسے کوئی، ہاں قطب الدین جہاں جاؤ سرکار کا نام ہے، لاؤ انہیں تھوڑا بدنام کیا جائے، ان پر انگلی اٹھائی جائے، ان پر یہ کیا جائے، طنز کیا جائے، یہ کیا جائے۔ چند مسلمان بھی بک پہ گئے، لالچ میں آ گئے، کوئی کسی وجہ سے آ گئے۔ بہرحال ان یہودیوں یعنی غیر مسلموں نے مسلمان والا ڈریس پہنا، اس عورت کو بھی پہنایا، ہاتھ میں بچہ دیا، ہے نا، کچھ مہینے کا ہی غالباً بچہ تھا، اور دربار لگا ہے سلطان شمس الدین التمش رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑے نیک بادشاہ، ولی اللہ بادشاہ، ولی صفت بادشاہ، سارے لوگ بیٹھے ہیں، یعنی کہ
درباری بیٹھے ہیں اور بڑا زبردست دربار ہے، عدل و انصاف کا دربار ہے، اسی میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ گفت و شنید ہو رہی، اسی میں یہ عورت تو پھر عورت ہوتی ہے، اور پھر اس کو ایسا خریدا جائے اور بےہودہ ہو تو پھر اس کا کیا کہنا۔ وہ ایک طرف سے چلانا شروع کر دیا، ہاں میں برباد ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی، فلانا ہو گیا۔ بادشاہ کی بھی خیال ادھر گیا، سب لوگوں کا بھی دھیان ادھر گیا۔ بادشاہ نے فوراً کہا جاؤ پہلے اسے دربار میں حاضر کرو، کیا ظلم ہوا ہے اس پہ، کیا معاملہ ہے، اس کا بیان لاؤ۔ وہ بڑی چلا رہی، آخر کیا ہے، کس نے ظلم کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ فوراً اسے پیش کیا گیا، چلو تجھے بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ سامنے دربار میں آئی، بادشاہ نے پوچھا آخر کیا بات ہے، تو اتنی کیوں چلا رہی ہے، تجھ پہ کون سا ظلم جو ہے، کس نے ظلم کیا ہے، کون سا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے تجھ پر۔ اس نے کہا حضور رہنے دیجئے، کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ کہا نہیں تجھے کہنا پڑے گا، یہ شمس الدین کی حکومت ہے، التمس کی حکومت ہے، اس میں عدل و انصاف ہوگا۔ کہا نہیں، اس کا تم بھی کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا ایسا کیسے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو بیان کر۔ کہا ٹھیک ہے میں بیان کرتی ہوں مگر آپ کو کرنا ہوگا۔ کہا تو بیان تو کر۔ کہا وہی جو آپ کے پیر ہے، بڑا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی، انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، زنا کیا ہے اور یہ بچہ ان کا ہے۔ الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا، کافروں کی چال تھی، جھوٹا الزام لگایا۔ کہا کہ دیکھیے یہ بچہ ہے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، اب میں کیا کہوں، نہیں کہتی تھی لیکن آج کہہ رہی ہوں۔ بادشاہ خاموش ہو گئے۔ کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا آپ کچھ نہیں کر پائے گے، دیکھو سناٹا ہو گیا ہے۔ کہا تو صبر کر، یہ بڑا نازک وقت ہے جو تو نے سوال کیا ہے، کیونکہ قطب الدین ایسا کر نہیں سکتے جو تو کہہ رہی ہے، اور تیرا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کیا ہے، لہٰذا اب ایسے ماحول میں، ایسی حالت میں ٹھیک ہے، اگر تو کہتی ہے کہ انصاف ہی چاہیے تو رک۔ سرکار کی بارگاہ میں عریضہ کیا گیا، حضور کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں۔ آپ نے کہا نہیں، میں خود وہاں پر آؤں گا۔ جب سرکار تشریف لائے، لوگ کھڑے ہونے لگے، بادشاہ کھڑے ہونے لگے، سب کھڑے ہوئے، اپنے اشارہ دیا، لکڑی سے ٹیکتے ہوئے، عمر ہو چکی، اشارہ کیا نہیں، رک جاؤ، بیٹھو بیٹھیے سب۔ سرکار تشریف لائے۔ بہرحال کہنے والے نے کہا حضور ایسی کوئی بات ہے کہ یہ عورت ہے اور یہ آپ پہ الزام اس طرح کا لگا رہی ہے۔ آپ نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ میں اس عورت کو واللہ نہیں جانتا، یہ کہہ رہی ہے میں نے یہ کام کیا، میں تو جانتا بھی نہیں جانتا۔ کہا دیکھو میں اس کے لیے میں گواہ پیش کر سکتی ہوں۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی اچھا گواہ بھی؟ سلطان شمس الدین التمس مسلمان خرید لیے تھے، ایمان ایسا ہی تھا، 4 گواہ بھی کھڑے ہو گئے۔ ہاں میں نے دیکھا، تہجد کے بہانے سب مریدوں کو بھیج دیا، اب پھر اس عورت کو بلایا، ہم وہاں کھڑے تھے، اس عورت کو آتے بھی دیکھا اور جاتے بھی دیکھا۔ رات کا سمجھ تھا، اتنے بجے تھے، گویا کہ اتنا ٹائم تھا تہجد کا، صبح صادق ہونے والی تھی، صبح کاذب سے صبح صادق نکل رہی تھی، یہ اس درمیان کی بات ہے۔ اللہ، گواہ دینے والے نے جھوٹی گواہی بھی دی، الزام لگانے والے نے جھوٹا الزام بھی لگا دیا، مشہور بھی جھوٹا سب ہو گیا۔ اب سوچئے اس وقت سرکار قطب الدین بختیار کاکی پر کیا گزر رہی ہے۔ بات وہ نہیں ہے، بات ہے عزت کی، بات بڑی، الزام جو لگایا گیا ہے بہت بڑا لگایا گیا ہے، لہٰذا اس وقت سرکار کیا سوچ رہے ہوں گے اور کیا ہوا ہوگا، لیکن اب شمس الدین التمس کیا سوچ رہے ہو وہ بھی ایک چیز ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اب اس کا حل بھی تو کرنا ہوگا۔ شمس الدین التمس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا یہ کون سی کشمکش میں مجھے ڈالا گیا ہے، یہ کون سے امتحان میں مجھے ڈالا گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بادشاہ سلامت نے، سرکار خواجہ قطب الدین سرکار اب جیسا چاہو اس وقت آپ کر سکتے ہو، پھر اس کے بعد کہاں مجھے تھوڑا وقت دو، تھوڑا 1 دن 1 رات کا۔ کہا سرکار آپ وہ وقت ہے کہ آپ ثابت جو بھی کر رہے، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے،
اب اس کا سامنے جواب بھی کہا ٹھیک ہے، آپ کو وقت بالکل ہے، آپ کو جب ٹھیک ہے اب سرکار جا رہا ہے۔ مرید نے کہا حضور خانقاہ پہ چلے یا نہیں، ابھی میں بازار جاؤں گا، میں تھوڑا گھوموں گا چلوں گا۔ سواری پر کہا سرکار سواری پہ بیٹھ جاؤں گا، ابھی سواری پہ نہیں بیٹھوں گا، میں چل کر جاؤں۔ جب لوگ جھوم رہے تھے، قدم چوم رہے تھے، تب تو میں نے شہر دیکھا۔ آج الزام لگا ہے، جہاں شہر کا حالات تو دیکھوں، بازار جا کے تو دیکھوں کون کیسے انداز سے مجھے دیکھ رہا ہے، کس کا چہرہ کیا ہے، کس کے خیال کیا ہے، کون تقدس کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے وقت مانگا ہے، ذرا میں دیکھ تو لوں، سواری رہنے تو میں چل کر ہی جاؤں گا، دیکھتا ہوں، میں بھی دیکھ تو لوں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اور ساتھ میں آنا چاہے تو کوئی آنے کی کسی کو ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ، ابھی مجھے میرا کام کرنے تو تم سب چلے جاؤ۔ لوگ کھڑے ہوئے، حضور کہے تو یہ کر دیا جائے گا، کہے تو کچھ کر دیا جائے گا، رہنے دیجیے، آپ چاہیے ہو جائے گا۔ سرکار دیکھ رہے ہیں بندوں کو، گلی کوچوں میں، بازار میں چلتے 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 جا رہے ہیں اکیلے، ایک دو مرید غالباً ساتھ ہو گئے بہرحال، اور دل میں مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کو یاد کیا۔ مرشد آپ کے ان سے بیعت ہوئے تھے شروع، اور باقی سارا فیضان، ساری چیزیں سرکار ہند الولی سے۔ عثمان ہارونی کو یاد کر کے فوراً غریب نواز کی بارگاہ کا تصور کر کے، غریب نواز حیات تھے اس وقت، کہاں واہ خواجہ میرا پیر، بڑی مشکل میں ڈال دیا، بڑی کشمکش میں، کہاں دلی قطب بنایا ہے قطب لگتا، اور ایک یہ ہے کتنا بڑا الزام، بادشاہ سلامت میرے مرید خاص فدا بادشاہ کے سامنے، اور وہ بھی سارے، عجب کشمکش ہے۔ لیکن یا خواجہ ابھی تک تجھے ہی پکارا ہے، یا عثمان ابھی تک تمہیں ہی پکارا ہے، تم نہیں اس منزل پہ پہنچایا، اب یہاں پہ آپ ہی کو آنا ہے، آپ ہی کو بچانا ہے، آپ ہی کو سنبھالنا ہے۔ زندگی کے ہر غم میں ہر جگہ معین الدین، آپ نے بچایا ہے، آپ نے سنبھالا ہے، لہٰذا یا خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری، یہ تو بڑا کشمکش والا معاملہ ہو گیا ہے۔ میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چاہتے تو کرامت دکھا دیتے، نہ جانے کہاں سے کہاں ہو جاتا، کیا سے کیا ہو جاتا، جھوٹوں کا پردہ اٹھ جاتا ہے نا۔ مسلمان جو لٹ چکے تھے، بک چکے تھے، گواہی دے رہے تھے، بے شرم ہو جاتے، برباد ہو جاتے، دلی الٹ پلٹ ہو جاتا، مگر یہ آپ کا صبر تھا، یہ ضبط تھا، کنٹرول کر رہے تھے، ورنہ قطب الاقطاب تھے، قطب دہلی تھے، اشارہ کرتے نہ جانے فنا فاتحہ ہو جاتا، مگر قربان جاؤ، نہ ان کا عیب کھول رہے ہیں ابھی، نہ کوئی اور کچھ چیز کر رہے ہیں، نہ کوئی اور کرامت دکھا رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، جبکہ ابھی تک نہ جانے کتنی کرامتیں ہو گئی۔ ابھی یاد کیا ہے تو مرشد گرامی کو یاد کر رہے ہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں، خدا اور مرشد بڑا امتحان میں ڈال دیا، اب آپ ہی کو کرنا ہے، سرکار آپ ہی کو کرنا ہے۔ چلتے چلتے اپنے مقام پر پہنچے، بیٹھے، آنکھ لگی، خواب میں خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز تشریف لے آئے۔ آقا قطب الدین فکر نہ کرو، میں آ رہا ہوں۔ تو نے یاد کیا ہے، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، کیا بات ہے۔ قطب الدین کی فقیری دیکھو اور بادشاہی دیکھو، اپنا انداز کمال دیکھو، صبر کا انداز دیکھو، تحمل کا انداز دیکھو، اور مدد مانگنے کا انداز دیکھو۔ اللہ اکبر، اپنے انداز میں انہوں نے عرض کیا ہوگا، کیا، اور سرکار خواب میں آئے، گویا کہ ایک لمحے کی آنکھ بند ہوئی اور سرکار نے کہا کہ فکر نہ کرو، کہہ دو میں آ رہا ہوں۔ قطب الدین بختیار کاکی نے جا کر کے خادم سے یا خود بادشاہ سلامت کو اطلاع دینی کہ پھر جب دربار لگے تو فکر نہ کرے، سب کو حاضر و ناظر رکھے، سلطان الہند غریب نواز خود تشریف لائیں گے۔ یہ وقت بتا دیا گیا ہے۔ حضرات سبھی آ گئے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی آ گئے۔ لوگوں میں تو میں تو پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، کچھ لوگوں میں ماننے والے مان ہی رہے تھے، لیکن جو اندر باہر پہلے ہی سے تھے وہ بالکل باہر ہو گئے تھے۔
आउट हो गए। देखा, हम तो पहले ही समझ रहे थे, हम तो पहले ही देख रहे थे। अब नई बात आई, गरीब नवाज आ रहा है, कहाँ अजमेर गए नहीं, बताया नहीं, यहीं से बोल दिया अजमेर ख्वाजा साहब आ रहे। कहाँ से आए? मोइनुद्दीन सरकार कहाँ से आएंगे? देखो कुतुबुद्दीन सरकार नई चीज़ लेकर आए, ख्वाजा साहब आएंगे। कब? अजमेर गए नहीं, ये वक्त पे आएंगे। लो फिर जनाब ने नहीं करामत दी। मुसलमान उस वक्त भी ऐसे थे, फिर मारे गए बराबर, दुनिया में भी मारे गए। बड़े बड़े उस वक्त के कोरोना आए और लेकर चले गए, और फिर आखिरत में तो खूब, समझ गया, जो ईमान वाला होता है, जो इधर है तो इधर है, कुछ भी हो जाए तो फिर वो यहाँ भी महफूज वहाँ भी महफूज। देखो करीम आका के करीमी औलाद का करम देखिएगा, किसी को भी जाहिर नहीं कर रहा है। हजरात, कहा ये वक्त पे मगरिब के वक्त सरकार हिंदल वली तशरीफ़ लाएंगे, सबको इंतज़ार था, बादशाही दरबार लगा है, और वो सब गवाही और वो झूठी औरत और सब वो पैसे खाने वाली सब लोग हैं, भूखे लुखे लोग बैठे थे, वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। वक्त मगरिब का अजान का हो गई, लोगों में और ज़्यादा वो हो गया जो नहीं मानते थे। देखा अजान हो रही है, नहीं हो, ठीक है, नमाज जैसी शुरू हुई, सुभान अल्लाह, अजमेर के राजा ने, हिंद के ख्वाजा ने यूं वहां से आंख बनी की आंख खोली तो सीधे यहाँ ही नजर आ गई, तशरीफ आ गए। नमाज अदा हुई, कहा बेटा कुतुबुद्दीन शहजादे फिक्र न करो, मोइनुद्दीन अजमेरी आ गए, याद किया था, आ गए। अज़ा नमाज अदा हुई, कहा बताओ क्या मांजरा है? का मांजरा यही है कि इस औरत का दावा है ये बच्चा इनका है और नाजायज़ है, इन्होंने गलत गलत काम किया, जुल्म ज़बरदस्ती की। गवाह कौन है? ये है। अच्छा तुम किसको मानोगे? आप भी कोई सबूत आप देखिए, हुज़ूर आपकी बारगाह में क्या कहे, लेकिन ये बादशाह ही है और ये लोग मांग रहे हैं, तो अब आप जो चाहे, आप सरकार लोग तो आप ही हो। कहा अगर ये नौ मौलूद बच्चा जो भी ठीक से 1 महीने का भी नहीं हुआ, और बाज़ रिवायतों में तो पेट ही में था, बाज़ ने तो ये लिखा है कि शिकम में ही था, हाथ में लेकर नहीं, और बाज़ ने लिखा हाथ में, 9 मौलूद बच्चा। कहा ठीक है, ये तो नहीं बोलता है, सरकार हिंदल वली ने फरमाया ये तो नहीं बोलता है, या तो शिकम की तरफ पेट में बच्चा तो नहीं बोलता है, लेकिन अगर वो खुद गवाही दे दे तो बादशाह सलामत, तुम मानोगे? कहा मैं क्या, सारे लोग मानेंगे, ये खुद औरत मानेंगी, ये गवाही देने वाले मानेंगे, अगर वो बोल दे, मगर वो कैसे बोलेगी, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम थे, बचपन में बोल दिया। का प्यारे औलिया का मकाम उसी अंबिया की विरासत में, ये यूसुफ पे जो ये इन पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे जो धब्बा लगा है, ये हज़रत यूसुफ पे भी लग चुका था। ए ख्वाजा कुतुब, तुम्हें तो दर्जाए कमाल मिला है, यूसुफ के ऊपर जो लगा था वो आज तुम पर, जो हज़रत मरियम पे लगा था पाक दामन, उन पे भी उछले थे, ये बच्चा कहाँ से लाई हो, नाजायज़ काम कर दी हो, है ना। मरियम बोले तो क्या बोले, अल्लाह क्या बोलूँ, कहा बच्चे की तरफ इशारा कर देना, बच्चा ही बोलेगा, ईसा ही बोलेंगे। ईसा इब्ने मरियम ने पालने में से कलाम कर दिया, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ने किताब देकर मुझे भेजा, इन्नी अब्दुल्ला, और मैं अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। तो यही हज़रत यूसुफ पे भी कहा, ये तो होता आया है, आज मेरे लख्ते जिगर पे को कुतुबुद्दीन को एक और मकाम मिल रहा है, मकाम मिल रहा है। तो तुम ये समझते हो कि बच्चा कैसे बोलेगा? वहाँ मरियम का इशारा काम कर सकता है, यहाँ मोइनुद्दीन का इशारा काम कर सकता है। वहाँ मरियम का इशारा था, यहाँ मोइनुद्दीन का इशारा है। हम मौलिया अंबिया के परतव होते हैं, जो मौजिज़ात उनसे हुए वो सारी करामतें अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के औलिया को अता फरमाई। औलिया को कम न समझना, ये अंबिया के परतव होते हैं, है वली मगर फैज़ान नबूवत लिए बैठे हैं, फैज़ान यूसुफ, फैज़ान आदम, फैज़ान मुस्तफ़ा लिए बैठे हैं। कहा ठीक है, शांति रखो, आपने फरमाया, इशारा दिया, बादशाह ने भी, लोगों में तू मैं हो गई, बच्चा कहाँ से बोलेगा, बच्चा कहाँ से बोलेगा, ये कहाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई फला फला, शांति ऐसे बजाया,
شانت ہو جاؤ، پھر شانت ہو گئے۔ وہ بول ہی رہے تھے، جو بکے ہوئے تھے، کمزور تھے۔ جو ماننے والے تھے ان کو تو پہلے ہی یقین تھا ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی اس پیٹ کی طرف اشارہ کیا، بول بچے تو بول، یہ تو نہیں بولتے، تو بول، کچھ بول رہا ہے، یعنی جھوٹ کی طرف اشارہ تھا، تو سچ بول دے۔ جیسے کہا اے بچے تو وہ بتا سچ کیا ہے۔ بچے نے کہا سلطان الہند السلام علیکم، یا خواجہ قطب السلام علیکم۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو بچہ بول رہا ہے، کنکروں نے کلمہ پڑھا تھا نبی کے اشارے سے۔ وہاں عیسیٰ مریم نے، یہاں بچے یا تو ماں کے شکم میں یا نو مولود بچہ جو ابھی چند ہی دنوں کا بول رہا ہے السلام یا خواجہ، تم پہ کروڑوں لاکھوں سلام ہو، سلامت رہے، اور آپ کے خلیفہ اعظم ہمارے مخدوم زادے قطب الہند قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ پر سلام ہو۔ اور اے بادشاہ سلامت سلطان شمس الدین التمش، سن لو اے گواہ، او سن لو اے لوگو سن لو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پاک ہے۔ اس نے جو الزام لگایا ہے میری ماں نے جھوٹا ہے، یہ جھوٹی ہے، اس کا ایمان بھی جھوٹا ہے۔ اس نے فلا آدمی اس کے نام لیے، ان کے بہکانے میں آ کر قطب الدین کو بختیار کاکی کو بدنام کرنا چاہا ہے۔ اور یہ جھوٹے گواہی دینے والوں نے بھی روپیے لیے ہیں، پیسے لیے ہیں۔ کہو یہ سچ ہے کہ نہیں، ان سے بتاؤ۔ اب تو بچے نے بول دیا تھا، سب کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ ماں سے پوچھا جس نے اعتراض کیا تھا، کیا یہ بچہ سچ کہا حضور؟ اب کہاں کہنے کو جواب ہے، اس نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچ کہا ہے، سچ ہے۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی تو بڑے پاک دامن ہیں، بڑے اونچے ہیں۔ میں نے تو ان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے بہکا دیا تو اس وجہ سے میں اس طرح چلی آئی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کرم نوازی ہے، کیا کرامت ہے۔ اسی لیے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی